اب نیٹو سبمٹ کا اصل مقصد رشیا یوکرین وار اور یورپ کی سیکیورٹی کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن سبمٹ کے دوران ایران اور مڈل ایسٹ کی اچانک یہ بگڑتی ہوئی سچویشن نے ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، اور نیٹو سبمٹ میں یہی سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا ٹاپک بن گیا۔ جب نیٹو لیڈرز میٹنگ کر رہے تھے اسی وقت ایران اور امریکہ کے درمیان ٹینشن دوبارہ ہیڈ لائنز بن گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے ایک سخت بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر اب ایران کی طرف سے کوئی نیا ملٹری ایکشن یا پھر پرووکیشن ہوئی تو پھر امریکہ سخت جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس بیان کے بعد تو تمام نیٹو لیڈرز نے مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی پر بھی ایک گہری گفتگو کر ڈالی۔ سب سے بڑی فکر یہاں پر یہ تھی کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کانفلکٹ بڑھ گیا تو اسٹیٹ آف ہارموز پھر سے متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کا کافی حصہ اسی سمندری روٹ سے آئل حاصل کرتا ہے۔ اگر یہاں ٹینشن بڑھ گئی تو پوری دنیا میں مطلب یورپ، رشیا اور باقی دنیا کے حصوں میں بھی آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اس سے اکنامی پر بڑا اثر پڑے گا۔ حالانکہ نیٹو سمٹ کا آفیشیل ایجنڈا یوکرین رشیا وار تھا، لیکن یہاں تو ایران کرائسس نے لیڈرز کو مجبور کر دیا کہ وہ مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی پر بھی بات چیت ڈسکس کریں اور ٹاپ پریورٹی پر ڈسکس کریں۔ اور سمٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ نیٹو کنٹریز کو اپنا ڈیفنس بجٹ مزید بڑھانا ہوگا بھائی، اور الائنسز کو ہر ممکن سیکیورٹی اور چیلنجز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب بھائی ایکسپرٹس کی نظریں دو بڑی فرنٹ لائن پر آ چکی ہیں، ایک طرف رشیا یوکرین وار اور دوسری طرف ایران اور مڈل ایسٹ کی یہ بڑھتی ہوئی سچویشن۔ اگر اس میں سے کسی بھی فرنٹ پر ٹینشن مزید بڑھتی ہے تو اس کے اثرات صرف انہی علاقوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کی اکنامی اور گلوبل سیکیورٹی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوبارہ پاکستان قطر کی یہ ڈپلومیسی ایران اور امریکہ کے لیے کامیاب ہوگی یا پھر سے دنیا ایک نئی کرائسس کی طرف جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، فالو، سبسکرائب ضرور کرے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور ڈسکس کرے گا۔